بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے پہلے شراز پاکستان کے حوالے سے ہم نے جن ٹاپک پہ جن موضوعات پہ بات چیت کی ہے وہ تاریخ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ، تاریخ گوجرانوالہ، گوجرانوالہ ضلع کا صدر مقام، گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ، گوجرانوالہ میں قبیلے، ذاتیں اور بڑے بڑے خاندان۔ اب آ گئی ہے باری آخر میں گوجرانوالہ قصبہ۔ گوجرانوالہ قصبہ اور گوجرانوالہ میں جتنے قصبے شامل ہیں ان سب کی باری باری ہم بیان کریں گے۔ آج ہم کریں گے گوجرانوالہ قصبہ۔ گوجرانوالہ قصبہ 1881 کی مردم شماری کے مطابق گوجرانوالہ 22,884 نفوس کی آبادی پر مشتمل قصبہ تھا۔ صاف، سیدھی، ہموار، تھوڑی بلند سطح زمین جس میں معمولی سا تفاوت موجود ہے پر واقع ہے۔ اس کے گرد و نواح کے علاقے میں دور دراز تک خوبصورت جنگل تھا اور بے شمار پھل اور پھول کے باغات تھے۔ قصبہ مکمل طور پر چاروں اطراف سے ایک مضبوط فصیل کے اندر محفوظ تھا۔ اس کے 7 دروازے تھے۔ موصول چنگی لینے کے 4 دیگر دروازے تھے جس سے موصول چنگی وصول پا کر سامان کو اندر داخل کیا جاتا تھا اور ٹرپس کو سامان مہیا کرنے کا ڈپو اور داخل کیا جاتا۔ اس کے شمال کی جانب 1 میل کے چوتھائی حصہ کے فاصلہ پر سول لائنز اور سرکاری دفاتر کی عمارات واقع ہیں، جبکہ شہر کی جنوب کی طرف 8 میل کے فاصلہ پر لشکر کے پڑاؤ کا میدان تھا اور ٹرپس کو سامان مہیا کرنے کا ڈپو اور شمال مشرق میں ڈاک خانہ کا دفتر واقع ہے۔ قصبہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک 2 جداگانہ بڑی گلیاں ہیں جن کی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کی طرف گزرگاہیں ہیں۔ باقاعدہ طور پر پختہ سڑکیں ہیں، اگرچہ دیگر گلیاں تنگ اور ان میں موڑ ہیں اور بعض گلیاں خمیدہ ہیں جیسا کہ پنجاب کے شہروں کا معمول ہے۔ بہشتیوں اور خاکروبوں کا معقول عملہ تھا اور مستقل سرکاری ملازمین معیار کے مطابق صفائی کا بہشتیوں اور خاکروبوں کا معقول عملہ تھا اور مستقل طور سرکاری ملازمین معیار کے مطابق صفائی کا معائنہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ آثار قدیمہ کے طور پر رنجیت سنگھ کے باپ مہان سنگھ کی سمد 12 دری مہان سنگھ کے باغ شہر کی دیوار کے اندر واقع ہیں اور اب یہ باغ سیاسی جلسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے قریب ایک گنبد تھا جس کا ایک حصہ جنگلی درختوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ گوجرانوالہ قصبے کا ابتدائی طور پر گجر قبیلے نے سراغ لگایا۔ جب رنجیت سنگھ کی حکمرانی کا سورج طلوع ہوا تو اس کی قسمت نے کروٹ بدلی اور اس نے گاؤں سے شہر کا درجہ حاصل کر لیا، لیکن درست طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو کس نے دریافت کیا یا بنیادی قائم کرنے والا کون تھا۔ اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں معلومات اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتی کہ یہ جدید دور کا ترقی یافتہ قصبہ ہے۔ اس کی اہمیت بالخصوص مہاراجہ رنجیت سنگھ کے باپ اور دادا کی مرہون منت ہے۔ سکھ دور کے آغاز میں ان کا یہ دارالحکومت رہا تھا اور رنجیت سنگھ نے گوجرانوالہ میں ہی جنم لیا تھا۔ ان سالوں کے دوران جب وہ اپنے اقتدار کو قائم کرنے اور وسعت دینے کے لیے بڑھ رہا تھا اور لاہور پر قبضہ ہونے تک اس نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے رکھا اور سکھوں کی ضرورت کے پیش نظر عمارات تعمیر کی۔ فن سے آراستہ بڑی بڑی رہائش گاہوں کو تعمیر کیا گیا اور کچھ بے ڈول بھی بڑی گلیوں میں واقع ہیں جو کہ گنتی میں 5 ہیں اور گلیاں 15 سے 20 فٹ چوڑی میں ہیں، اگرچہ باقی قصبے کا نظام تنگ پیچدار کوچوں پر منحصر ہیں۔
زیادہ تر کے اختتام پر ڈلوان ہوتی تھیں۔ گوجرانوالہ کو پہلی مرتبہ 1862 میں میونسپلٹی کا درجہ حاصل ہوا اور یہ درجہ دوم کی میونسپلٹی تھی۔ کمیٹی میں ڈپٹی کمشنر بطور صدر، سول سرجن، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس بطور ایکس آفیشیو اور 7 غیر سرکاری ممبران ڈپٹی کمشنر نامزد کرتا۔ اس کے مالیات کا دار و مدار محصول چنگی آؤٹرائے پر تھا، جو مختلف اشیاء پر ان کی مالیات کے مطابق لوکل گورنمنٹ کے منظور شدہ ٹیکس کے تابع وصول کیا جاتا اور قصبے کا زیادہ تر نظام اسی ٹیکس کی رقوم پر منحصر ہوتا۔ گوجرانوالہ ایک تجارتی ڈپو تھا جہاں غلہ، چاول، گڑ گرد و نواح کے دیہاتوں سے اکٹھا کیا جاتا تھا اور جہاں پیتل، تانبے، ظروف کی بہت بڑی منڈی تھی۔ اس منڈی سے مناسب مقدار میں یہ اشیاء دور دراز کے مختلف ڈسٹرکٹ کو برآمد کی جاتی تھیں۔ یہاں کافی کوزہ گر، کمہار، ظروف جیسے پیالیاں، گلاسز تیار کرتے ہیں۔ پھولدار، پھلکریز اور چاپس، باغز، مقامی بابڑ ذات کی ہندو عورتیں اپنے بہترین نمونوں میں تیار کرتی۔ قصبے کے اہم اداروں میں ایک عمدہ عمارت میں بابیج ڈسپنسری، پولیس لائن، ڈسٹرکٹ اسکول اور جہاں ڈسٹرکٹ میں مہان سنگھ کے باغ کے 12 دری میں ایک لائبریری اور اس سے ملحق دارالمطالعہ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس لائبریری کے ساتھ ایک عجائب گھر تھا۔ بقایا سرکاری عمارات میں دفاتر تھے، ڈپٹی کمشنر کی عدالتیں اور ڈسٹرکٹ دفاتر، خزانہ کی عمارات، سیشنز ہاؤسز، پولیس کا دفتر، ریلوے اسٹیشن، ڈاکخانہ ٹاؤن کے شمال اور مغرب میں 2 پرانے تالاب اور لاہوری دروازے کے سامنے ایک بڑی طرز کی عمارت ہیں۔ سرائے اور ڈاک بنگلہ کے درمیان تحصیل کی عمارت شامل ہیں۔ یہاں ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک چرچ اور سیمیٹری ہے۔ یہاں ایک کرسچن اسکول یورپین اور وطنی کرسچن لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے سرائے کے ملحق تھا۔ شہر کے اندرون اسکول تھے، ایک انگلش میڈیم اسکول اور ایک امریکن مشن اسکول۔ زنانہ اسکول بھی تھا۔ یہاں 5 میونسپل لڑکیوں کے لیے اسکول تھے، جن میں سے 3 ہندوؤں کے اور 2 مسلمانوں کے لیے تھے، جن کی ماہانہ امداد کی منظوری ہوتی تھی۔ قصبہ کی آبادی سال 1868، آبادی 19,371، سال 1881 آبادی 22,884۔ گوجرانوالہ قصبہ اور گرد و نواح 1868 سول لائن 717 کی آبادی تھی۔ میونسپل کی حدود میں سال 1868 آبادی 19,381، سال 1875 آبادی 20,362، سال 1881 آبادی 20,107۔ سول لائن 1881 آبادی 771 پر مشتمل تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے، مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔